पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी। पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा जनाब कि जब तक हम जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वापस नहीं लेते, असल चीज़ें जो हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकती और हमें वो वापस लेना है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सारे आपस में लड़ रहे हैं। DGI भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी सियासी जमातें फ़ौज को जवाब दे रही हैं, हम इंटरनल लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट है ना, आप क्या समझते हैं, इसकी क्या कॉन्टेक्स्ट है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान को और खिते की सिक्योरिटी? चूँकि भारत का जो है वो डे 1 से यही स्टैंड है और उसको मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस अपने अपने दौर में पेश करते रहे हैं। ये पाकिस्तानी साइड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, जैसे कि आपने कहा, इसलिए लगता है या हार्ड लाइन कि पहले जो है चूँकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत रही है, तो कांग्रेस जो है ना ये इसी बात को बड़ा माइल्डली एक दूसरे अल्फाज में पेश करते रहे हैं। उन्होंने कभी इस तरह की जो है वो ट्यून जो है वो इख्तियार नहीं की कि जी हम ले लेंगे, कर देंगे। वो ज़रा दूसरे तरीके से बात करते थे कि सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अमन के लिए या मायदा शिमला या ताशकंद या वगैरह वगैरह, जो भी एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन जब से जो है वो ये सिलसिला बीजेपी के हाथ में है और उनके इर्द गिर्द जो लोग उनके इर्द गिर्द जमा हैं जो इस पावर पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने तो उनके लिए ये कोई ना हार्ड लाइन है और ना कोई नई बात है। वो रिपीटेडली ये बात कहते हैं। और अगर आप इसको ज़्यादा गहराई से देखें तो जब कभी भी कोई मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में जाता है या जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई डिस्कशन होती है, तो उसमें ये फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज्ड स्टेटमेंट है कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जिसको वो POK कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, और जिसको कुछ लोग पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, ये हम उसको वापस लेंगे। तो अब मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मौके पे जो ये स्टेटमेंट आई है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये चूँकि एक ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है और पाकिस्तान में इटसेल्फ जो है वो एक मल्टाई लेवल किस्म की लड़ाई लड़ी जा रही है इक़्तिदार की। इक़्तिदार, इसको मैं ये किसी तरह की कोई हेरोइक किस्म की कोई जंग नहीं हो रही, लेकिन बुनियादी तौर पे इक़्तिदार की लड़ाई है। लेकिन उसकी जो शक्लें उभर के सामने आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि ये काफ़ी एक ख़तरनाक मोड़ जो है वो इख्तियार कर रही है। तो उस वक्त आप ज़रा ये देखें कि ये इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो जो भारत के लीडर्स हैं वो अपने अवाम को रीअश्योर करते हैं कि वी आर फोकस्ड एंड हमने जो है वो अपनी चीज़ों पे नज़र रखी हुई है और हम किसी तरीके से भी इससे हटने के लिए तैयार नहीं। मेरे नज़दीक जहाँ तक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ये स्टेटमेंट जो है इसमें कोई चीज़ नई नहीं, लेकिन जो चीज़ नई है और मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो रिएक्शन फ्रॉम पाकिस्तान है। कि पहली बात यह है कि आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिएक्शन आएगा ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, पावर पॉलिटिक्स की जो जंग जारी है, वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई है कि उनको पता ही नहीं है कि मुमकिन है अगर भारत आके ये इलाके ले भी जाए तो बाद में पता चले उनको, चूँकि उन्होंने तो एक वो जो है आई बाल टू आई बाल जिसको आप कहते हैं वो खड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ। जिस तरह के दुश्मन तो बिल्कुल जो है वो सरहदें क्रॉस करके उनके आगे आके खड़ा हो गया, तो वो फोकस है। तो इन हालात में आप ये देखें कि पहली बात यह है कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया है कि जो 5 अगस्त 2019 का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट ही ऐसे होता है। और ये मैंने जैसा कि पहले कहा कि भारत की एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म की स्टेटमेंट है कि पूरा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। और उसकी दलील वो ये देते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने साइन किया था महाराजा हरि सिंह के साथ, जो कि रूलर था जम्मू कश्मीर का, उसने कुछ इलाके लिख के नहीं दिए थे, उसने पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन किया था भारत के साथ, जो बाद में कुछ लोगों ने कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया जो हमारे इलाके हैं और वो इलीगल है। अब ये तो एक आप इसका लीगल, ज्यूरिडिक, इंटरनेशनल, प्रैग्मेटिक किसी पहलू से भी देखेंगे तो उनका एक स्टैंड है जिसमें कंसिस्टेंसी है, उसमें जस्टिफिकेशन क्या है स्पेसिफिकली विद द कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या इसमें कश्मीरी पीपल उनकी जो ओपिनियन है उसको भी रिकग्नाइज किया जा रहा है, नहीं, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन जहाँ तक उनके ऑफिशियल स्टैंड का ताल्लुक है वो बड़ा क्लियर है। अब इसी तरह पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 70 साल से उसके जवाब में जवाब गज़ल जिसको आप कहते हैं के तौर पे कहता है जी रियासत जम्मू कश्मीर का हक़ खुद इरादियत और अवाम की मर्जी से हल होगा और रेफरेंडम कराएं।
لیکن 5 اگست کے بعد ان کا یہ بھی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا. وہ جو اسٹیٹمنٹس دیتے تھے وہ نہیں دے رہے ہیں. اور یہ اس چیز کی آپ ظاہر ہے ایک بہت ہی کلیئر بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سرنڈر کر چکا ہے آن کشمیر ایشو پہ. کمپلیٹلی سرنڈر میں اس کو کہوں گا, چونکہ جب آپ ملیٹریلی لڑنے کے لیے تیار نہیں, پولیٹیکلی اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار نہیں, ڈپلومیٹکلی آپ نے سرنڈر کر دیا, نو ایمبیسی, نو آپ کے وہ جتنے آپ نے آؤٹ پوسٹ کھولی ہوئی تھی انٹرنیشنلی کشمیر ایشو پہ پروپیگنڈے کے لیے, وہ سارے خاموش ہیں, مسٹیریسلی سائلنٹ, نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے. آپ نے جو سینٹر کھولے ہوئے تھے جگہ جگہ مختلف پراکسی سینٹر میں ان کو کہوں گا کشمیر کے نام پہ, وہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, اور وہ دوسرے دھندوں میں کسی نے ریسٹورینٹ کھولا ہوا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں شو کرتی ہے کہ یو ہیو کمپلیٹلی سرنڈرڈ آن دا ایشو. اب اس کو سرنڈر کر کے تو چپکے سے نکل جانا جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو سامنے آنا چاہیے اور آ کے اس مسئلے کا حل پیش کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر ہم نے سرنڈر کر دیا تو کر دیا, ان شرائط پہ کر دیا, اور یہ چیز ہے آگے, یا اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ فارمولہ ہے ہمارے پاس. یہ جو مسٹیریس قسم کی خاموشی اختیار کرنا اور اس طرح کے معاملات کا کوئی جواب نہ دینا جو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی دلالت ہے کہ آپ دوسرے الفاظ میں جو ہے وہ ایگری کر رہے ہیں, خواہ وہ راج ناتھ سنگھ ہو یا اس سے پہلے جو ڈیفرنٹ منسٹرز ہیں. تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں تک بھارت کی طرف سے ایسے بیانات کا تعلق ہے, تو جب پاکستان میں جو پولیٹیکل لڑائی ایسی سطح پہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ از ایڈوائزیبل فار انڈین منسٹرز ٹو گیو اے اسٹیٹمنٹ لائک دس, چونکہ وہاں پہ ایک لڑائی ایک فیصلہ کن موڑ پہ اس وقت پہنچی ہوئی ہے, اور اس میں اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ پاکستان میں جنگ باز قوتوں کو جو وار مونگرز ہیں ان کو ایک طرح کی سپورٹ کے مترادف سمجھی جائے گی, تاکہ وہ کہیں گے کہ لیں جی اب بھارت تو ہم سے علاقے چھیننے والا ہے, اور اوپر سے آپ ہم سے حکومت چھیننے والے ہیں, اور اوپر سے آپ نے ہماری اتھارٹی کو چیلنج کر دیا ہے. تو یہ ان کو جو ہے وہ آرٹیفیشل آکسیجن جو ہے وہ مہیا کرتی ہے, جن قوتوں نے ناجائز طریقے سے یا غلط طریقے سے اپنے جو ہے وہ اختیارات میں اضافہ کیا ہوا ہے, یا جو بھی انہوں نے سچویشن قائم کر رکھی ہے. تو یہ اس حساب سے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کے بڑے ملٹیپل قسم کے جو ہے پہلو ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے اس کے ملٹیپل قسم کے پہلو ہیں. تو برس صاحب یہاں پہ ایک میں یہ پاکستانی کانٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جس طرح آج ایک ہوئی اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ جو آج ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے پاکستان کی, کیونکہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی میڈیا پہ آئے ہیں اور اس طرح آ کے انہوں نے بات کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے, اور وہ جو فالٹ لائنز پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی کیا ان کو مزید تقویت ملی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مزید ایکسپوز ہوا ہے, ولنریبل ہوا ہے ان چیزوں سے, کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اندر کھاتے کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں ہمارا باہر دشمنی کوئی نہیں ہے, ہم تو اندر ہی آپس میں لڑ کے مار رہے ہیں. تو آپ اس کو آج کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ انڈیا کو تو یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے جب انٹرنل اتنے زیادہ معاملات ہیں. نہیں, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جناب, کہ یہ جو ہے نا یہ صرف پاکستان کے ایکسپوز ہونے کی بات نہیں, بلکہ یہ برے طریقے سے شیک اپ ہونا جس کو آپ کہتے ہیں, کہ جب آپ کی جو ہے وہ ترجمان اسٹیبلشمنٹ کے یا فوج کے یا جو بھی ملٹری اسپوکس پرسن ہیں وہ اس طرح کی ورشن لے کے تو پریس کانفرنسیں کرنا شروع ہو جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ سارا ڈرامہ جو گزشتہ 50 سال سے چل رہا ہے یہ اس کا کلائمیکس ہے, اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کا کلائمیکس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا ایک جرنلسٹ قتل ہو جاتا ہے, اس میں کوئی کرمنل انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کوئی ابھی ٹیم مقرر نہیں ہوئی, کوئی ایون جو ہے کنکلوڈنگ قسم کی رپورٹ خود کینین اتھارٹیز یا پولیس کی طرف سے نہیں آئی, تو آپ کے ترجمان صاحب بیٹھ گئے پریس کانفرنس لے کے کہ جناب یہ کیس نہیں بلکہ یہ کیس ہے, کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اگر جب اس طرح کی پریس کانفرنس کریں گے, یعنی آپ بغیر کسی چیز کا کوئی نتیجہ نکالے انتظار کیے آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ نہیں جی اس کو تو کوئی مار ہی نہیں سکتا, یہ تو ہے مسٹیکن آئیڈینٹی, جو کہ حقائق کے ساتھ کس طریقے سے متصادم ہے, کس طریقے سے کہ کوئی بھی زی روح آدمی, زی ہوش آدمی جو سٹوری ہے یا نیریٹو ہے کینیا کی پولیس کی طرف سے بچے کے اغوا کا یا جو ہے مسٹیکن آئیڈینٹی کا, اس پہ کوئی بلیو کر ہی نہیں سکتا. کوئی دنیا کی پولیس یہ کام نہیں کر سکتی. تو اس میں آپ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں گزشتہ 3 سالوں سے. ایک لیڈر جو ہے وہ اوپنلی آپ کو کریٹیسائز کر رہا ہے, آپ کو مختلف طریقوں سے للکار رہا ہے, کبھی آپ کو نیوٹرل, کبھی آپ کو کبھی کچھ نام دے کے آپ کو چیلنج کر رہا ہے, کبھی آپ کی مدد مانگ رہا ہے, کبھی آپ کو گالیاں دے رہا ہے, کبھی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے, کبھی سوئیاں پیش کر رہا ہے, کبھی دھمکیاں دے رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
تو آج آ کے آپ ایک ایسی پریس کانفرنس کرتے ہیں جو اس کے علاوہ اور کچھ پروو ہی نہیں کرتی کہ آپ کا سارا تعلق ہی سیاست سے ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کون سے کانسٹیٹیوشن کا انہوں نے ریفرنس دیا جس کی تحت جو ہے ان کو ایز سٹیزن کو جواب دینا ضروری ہے اور ملنا ضروری ہے؟ کون سی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کسی بھی ملٹری سیکیورٹی ایجنسی کی، کسی ملک کی یا فوج کی یا کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ملے اور اس کو خفیہ رکھے؟ یہ تو دوسری طرف سے بھی دیکھیں نا، چلیں اس طرف سے تو ہم مانتے ہیں کہ پاکستان میں سیاستدان جو ہیں وہ بیبی سیٹنگ کے عادی ہو چکے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ پالیٹکس کو گیو اپ کر چکے ہیں۔ اب ان کی ساری دوڑ اس بات پہ ہے کہ چیف آف دی آرمی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کون ہے، ہیڈ آف دی جو ہوگا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ کون ہے؟ اور اس پہ اتنی لڑائی جو ہو رہی ہے اور وہ لڑائی اتنی اوپن شکل اختیار کر رہی ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فیک اور فالس قسم کی ڈیموکریسی رن کر رہے ہیں جس کے اندر نہ عوام کو کوئی اختیار ہے، نہ وہ کوئی فیصلے کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایز اے پرائم منسٹر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ رسپانسبلٹیز میری ہیں اور ڈیسیجن کسی اور کا ہے، حکومت میری ہے اینڈ somebody else is calling the shots، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس ملک میں ڈیموکریسی ہے؟ آپ کی تو ساری دوڑ یہ ہے کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا اور وہ جو ڈیسیجن کرے گا وہ اس ملک کو چلائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کے ساتھ بہت بڑی جو ہے وہ ایک طرح کا فراڈ کر رہے ہیں۔ اس کو میں فراڈ کہوں گا سادہ لفظوں میں۔ رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے گرووار کو جموں کشمیر میں شوریہ دیوس پر حصہ لیا اور انہوں نے جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے رکشا منتری نے کہا کہ پاکستان والے قبضے والے کشمیر یعنی POK میں لوگوں کا اتیاچار بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو اس کے انجام بھگتنے پڑیں گے۔ یہ جو بیان رکشا منتری کا آیا ہے اس نے پاکستان میں کھلبلی مچا دی ہے۔ پاکستان میں لگاتار اس بات کی چرچا ہے کیا وہ وقت آ چکا ہے جب POK بھارت واپس لے گا؟ دراصل رکشا منتری نے کہا کہ ہم نے جموں کشمیر اور لداخ میں وکاس کی اپنی یاترا ابھی شروع کی ہے۔ جب ہم گلگت اور بالٹستان تک پہنچ جائیں گے تو ہمارا لکشیہ پورا ہو جائے گا۔ بھارتی وایو سینا نے آج ہی کے دن 1947 میں شری نگر پہنچنے کی گھٹنا کی یاد میں شوریہ دیوس کا آیوجن کیا تھا۔ رکشا منتری کا یہ بھی کہنا ہے کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہے اور پاکستانی POK میں لوگوں کے ساتھ درویوہار کر رہا ہے، اور اسی لیے اس پر پرتکریا دیتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان کو اس کی ہانی جھیلنی پڑے گی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہے، آتنکوادیوں کا ایک ماتر ادیش بھارت کو نشانہ بنانا ہے۔ وہیں پر جب سے دھارا 370 جموں کشمیر سے ہٹی ہے تب سے جموں کشمیر میں لوگوں کے خلاف بھید بھاؤ ختم ہو گیا ہے، لگاتار وہاں پہ وکاس چل رہا ہے، وکاس کے کارکرم چل رہے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھائی بھی دے رہا ہے، لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں کہ جس کو ہم غلط سمجھتے تھے آخر وہ کیا کر رہا ہے ہمارے لیے۔